الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اسی طرح اللہ کی خاطر صلحاء سے محبت، یہ سب ایک ہی چیز ہیں۔ اور شروع میں عرض بھی کیا تھا کہ ایک مسلمان کا ہر کام اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ چنانچہ بہت بڑے تابعی ہوئے ہیں، محدثین میں ان کا بڑا نام ہے، حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے۔ دمشق کی جامع مسجد یہ بھی مسلمانوں کے تاریخی مقامات میں سے اور مذہبی مقامات میں سے ایک اہم مقام ہے۔ چنانچہ اسی کے ایک مینار پر جو سفید رنگ کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہر کے وقت نزول ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو چادریں پہنی ہوئی ہوں گی اور دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور اس مینار پر نزول فرمائیں گے۔ تو پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، تو سیڑھی لگا کر ان کو وہاں سے اتارا جائے گا۔ تو حضرت ابو ادریس خولانی وہاں پہ گئے اور وہاں پر اس وقت ذمہ دار حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یمن کے گورنر تھے۔ اسی لیے ایک واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا تھا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جب کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے مفتی ہیں، اسی وقت سے فتویٰ دیتے آ رہے ہیں اور آپ کے فتوے کو امت تسلیم کرتی ہے۔ تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں کی آمدن کا ایک تہائی حصہ جو ان کی ضرورت سے بچ گیا تھا مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ تم نے کیوں بھیجا ہے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ جہاں کے اغنیاء سے لیا جائے وہیں کے غریبوں پر خرچ کیا جائے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو مقصود ہے، جس کی نشانی اتباع ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ضرورت کیا ہے، آنے والی چیز کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے۔ تو ان کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ مجھے تم سے اللہ کی خاطر محبت ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بار بار قسم دے کر پوچھا، کیا واقعی اللہ کے لیے تم کو مجھ سے محبت ہے؟ تو انہوں نے ہر بار اس کا اعتراف کیا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چادر کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کہ پھر بشارت سنو۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے اور ایک دوسرے کی اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے آتا جاتا ہے اور اللہ کی خاطر ہی ایک دوسرے پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور محبت کریں گے۔ تو یہاں پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کرنا،
یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صلحاء کی محبت بھی در حقیقت نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی محبت ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، اور ان کے علاوہ جن سے بھی ہم محبت کریں اس میں مقصد اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تو پھر یہ محبت بھی در حقیقت اللہ کی محبت ہے۔ تو اصل بات کی طرف اب آتے ہیں۔ تقریباً 3 دن ہو گئے ہیں ہمیں اس موضوع پر بات کرتے ہوئے، کئی سارے پہلوؤں کی طرف اشارات ہوئے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ محض زبان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں حقیقت دیکھی جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، المرء مع من احبہ، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ شمار ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس کی شباہت اختیار کرتا ہے انہی میں شمار ہوگا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہماری غمی، ہماری خوشی، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہمارے تمام معاملات تو تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنی چاہیے۔ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہیں تو سبحان اللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو چیزیں خدا نخواستہ سنت سے ہٹی ہوئی ہیں تو پھر سخت پریشانی کی یہ ضرورت ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ تصور کرتے رہیں کہ ہم مسلمانوں میں شمار ہوں گے اور قیامت والے دن شمار کسی اور میں ہو جائے تو یہ بڑے خسارے کا اور بڑے نقصان کا سودا ہوگا۔ اور پھر اسی بات کو دوبارہ پھر دہرایا گیا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول۔ پہلے اتباع کا ذکر تھا، اب اطاعت کا ذکر ہے۔ اطاعت اور اتباع ایک ہی چیز ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر جیسے اللہ کی اطاعت کا مطلقاً حکم ہے، کوئی شرط قید نہیں ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت کا بھی مطلقاً ذکر ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء اکرام سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، براہ راست اللہ تعالیٰ ان کی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں 1% بھی امکان پیدا ہو جائے تو مطلقاً اس کی اطاعت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اتنی گارنٹی سے کھلے لفظوں میں، واضح لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت، کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ جیسے اللہ گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کے نبی بھی گناہوں سے پاک ہیں، کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی مزاح فرماتے ہیں؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ میری زبان سے لا اقول الا بالحق، کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ مزاح ہو، غصہ ہو، خوشی ہو، جیسا بھی موقع ہو، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ جیسے اللہ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اللہ کے انبیاء کی زبان سے بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ پھر آگے والے الفاظ دوبارہ ہمیں پھر اپنے اسی موضوع کی طرف لے جاتے ہیں، فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ جنہوں نے اعراض کیا وہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔
گویا کہ نبی کی اتباع کا ذکر ہے، اطاعت کا ذکر ہے، اور جو اتباع اور اطاعت کرتا ہے سبحان اللہ اس کو تو اللہ کی محبت ملے گی۔ جو اتباع اور اطاعت سے اعراض برتتا ہے تو یہ کفر کے راستے پر ہے، کیونکہ یہاں پر اعراض برتنا اور کفر کے درمیان میں اور کچھ نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، جنہوں نے اعراض برتا اطاعت اور اتباع سے، وہ یہ یاد رکھیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ تو گویا کہ اعراض یہ کفر کا راستہ ہے، ہمیں کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ ہی کی مشابہت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔